بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ عنہ۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرمان روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گنگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بے چارگی ایک آفت ہے، اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈال ہے۔ عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور تاضروی زندہ دلی محبت کا فندہ ہے، بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادار دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹ پیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئے، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہے۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملہ سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہے۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کا انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ضرب نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالاتر سمجھے جائے۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہجڑوں کی بیل بوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشتناک نہیں، اور تدبیر جیسے کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسے کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جب زمانہ اہل زمانہ اور امن کی فرمانروائی ہو، اور کوئی کسی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا سوا کن فعل منظر عام پر نہ آیا ہو، تو یقین کر لو اس نے ظلم کیا۔ اور جب زمانہ اہل زمانہ پر بدامنی کا غلبہ ہو اور کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو سمجھ لو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہے۔ ایک وہ جس عمل
کی لذت اگر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے۔ دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ قلیل العیال ہونا دو تو ننگریوں میں سے ایک تنگری ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے اور جو ہٹ گیا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی قوم کے کیے پر خوش ہونے والا ایسا ہے جیسے اس قوم کا شریک کار ہو، اور باطل میں شریک کار ہونے والے کے ذمہ دو گناہ ہے، باطل کے مطابق عمل کرنے کا گناہ اور عمل سے راضی ہونے کا گناہ۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کے عقلوں پر شریک ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔